ایک نائی جو ساری زندگی داڑیاں مونڈتا رہا اور آخری وقت آیا، اور کئی دوست جاہلوں کے دوست بھی جاہل ہی ہوتے ہیں، ایسے علماء طلبہ کو کہاں دوست بناتے ہیں، تو آخری وقت اس کے دوستوں کا پڑھ کلمہ، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، داڑھی مونڈتا رہا، تو ایسے زبردستی تھوڑی کلمے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے زیادہ زور لگایا کلمہ پڑھ، اب اس کو تو توفیق ہی نہیں ہو رہی تھی اللہ کی طرف، اس نے کلمے کو گالی دے دی اور مر گیا۔ پہلے گناہگار تھا، اب کافر ہو کے مر گیا۔ ایسے لوگ ہیں۔ کئی ہسپتالوں میں، اللہ کرے ہسپتال میں کسی کو موت نہ آئے، یا مسجد میں آئے یا گھر میں آئے یا مدرسے میں آئے، کوئی بندے کا پتر تو پاس ہو نا جو کلمہ تو صحیح تلقین کر دے۔ اب آخری وقت ہوتا ہے کہ تھوڑے اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں، اگر توفیق ہوئی تو آپ کو کلمے کی توفیق مل جائے گی۔ اب وہ نرسیں دیکھ رہی ہیں، ڈاکٹر عورتیں دیکھ رہی ہیں، برا حال ہے، بھونکے دیہڑے۔ اچھا، ڈاکٹروں کو بھی موت کے لفظ سے نفرت ہوتی ہے۔ آپ جائیں نا ہسپتال میں، بس ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ وفات پا گیا، واصل باللہ ہو گیا، بھئی فلاں بندہ مر گیا، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ بندہ ایکسپائر ہو گیا، یعنی یہ کوئی دوائی تھی جو ایکسپائر ہو گئی ہے۔ وہ موت کا لفظ نہیں لینا چاہتے کہ کہیں اپنے کان ہی نہ سن لیں کہ یہ فلاں بندہ مر گیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ایکسپائر ہو گیا۔ بھائی وہ دوائی تھی جو ایکسپائر ہو گئی ہے، اچھا بھلا بندہ آپ کے ہاتھ میں مرا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا۔ موت کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اور جب آئے گی تو پھر کیا بنے گا؟ تو کئی لوگ ہسپتالوں میں، مثلا کینسر کا مریض ہے یا کوئی بہت خطرناک اس کو بیماری لگ گئی، اب رشتہ دار اوپر والے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیں، ہم سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ یہ رشتہ دار نادان دوست ہے کہ اگر اس نے کلمہ پڑھنا تو یہ اس کو بے ہوش کر کے مار کے کلمے سے محروم کر دیا۔ بھائی آگے کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مرتے ہوئے کوئی نیک بندہ قریب ہونا چاہیے جو کلمے کی تلقین کرے تو فائدہ ہو جائے کسی کو، نہیں تو ایسے بھی نادان دوست ہیں کہ جی اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیں تاکہ یہ بالکل ہی کلمے کے بغیر ہی مر جائے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں